ارسطو نے سکندر کو ایک کہانی سنائی تھی اور یہ کہانی حقیقت اور فسانے کے امتزاج سے بنی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا بھر میں ادب کی ابتدا رزمیہ سے یا اس کے دور کے بادشاہوں کی شکست و فتح کی کہانیوں سے ہوئی ہے۔ بہت سی جگہوں پر ادب کا آغاز نظم و شعر سے ہوا ہے۔ اس خاتون نے اپنے بھائی کو پڑھتے دیکھ کر لکھنا سیکھا تھا، پھر انہوں نے تقریباً 1000 صفحات کا شاہکار ناول لکھا۔ جب انسان نے لکھنا شروع کیا تو اس نے اپنے خیالات درختوں کی چھالوں اور پتوں پر درج کرنے والے پر شروع کیے۔ کاغذ کی ایجاد نے ادب کو تحفظ فراہم کیا اور اسے یکجا کرنے کا کام کیا۔ پرنٹنگ کی ایجاد اسے گھر گھر پہنچایا۔ پرنٹنگ کے بعد ناول لکھنے کا رواج پروان چڑھا۔ بچہ الیگزینڈر یا سکندر کو دنیا سکندر اعظم کہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بہت ہی کم عمر میں یورپ سے ایشیا تک اپنی سلطنت قائم کر لی تھی۔ محض 32 سال کی عمر میں مرنے سے پہلے سکندر نے یونان کی صدیوں پرانی دشمن فارس کو گھٹنے ٹیکنے کے لیے مجبور کر دیا تھا اور تہذیبوں کا مرکز کہلائے جانے والے مشرق وسطیٰ پر حکومت قائم کر لی تھی۔ سکندر کے عظیم بننے اور کامیابی حاصل کرنے میں اس کے استاد ارسطو کے تعلیم کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ارسطو نے سکندر کو کیا سکھایا تھا؟ ارسطو نے سکندر کو ایک کہانی سنائی تھی اور یہ کہانی حقیقت اور فسانے کے امتزاج سے بنی تھی۔ یہ کہانی ٹروائے کی جنگ کی کہانی تھی، جس کا یونانی شاعر ہومر نے اپنے ایلیٹ میں مفصل ذکر کیا ہے۔ یہ کہانی انسانی جذبات کا نچوڑ ہے۔ اس میں عشق و محبت ہے، نفرت ہے، یہ رزم کی داستان بھی ہے اور بزم کی بھی۔ اس میں انسانوں کے کارناموں کا بیان بھی ہے اور ان کی ناکامیوں کا ماجرا بھی۔ ایلیڈ ایک ایسا رزمیہ ہے جس نے سکندر کو جیت کے جذبے سے سرشار کر دیا۔ انہوں نے ٹروائے کی جنگ سے یونانی بادشاہوں کی یکجہتی اور جنگی حکمت عملی سیکھی اور پھر دنیا بھر فتح حاصل کر لی۔ کہانیاں ہماری تہذیب و ثقافت میں پیوست ہوتی ہیں۔ مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک دنیا کے ہر گوشے میں اور انسانی تہذیب کی ترقی کے ہر دور میں قصہ گوئی موجود رہی۔ بچپن میں ہم نے اپنی دادی نانی سے کہانیاں سنی ہیں۔ بادشاہ اور ملکاؤں کی کہانی، الف لیلہ کی کہانیاں، 7 بہنوں کی کہانیاں، علی بابا 40 چور کی کہانی، سندباد کی کہانی اور پنجتر یا کلیلہ اور دمنہ کی کہانی۔ ہر کہانی سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ اس کے علاوہ الفاظ کے ذریعے اس دور کا خاکہ کھینچا جاتا ہے تاکہ اس دور کے رسم و رواج، عادات و اطوار اور دیگر چیزوں کی معلومات ملے۔ قصہ گوئی کا رواج ہر دور میں رہا ہے۔ عرب ممالک میں الف لیلہ کی کہانیاں رہی ہیں تو انڈیا میں مہابھارت اور رامائن جیسی نظمیہ داستانیں موجود ہیں۔ کہانیاں صرف کتابوں کی زینت نہیں بلکہ ان کی انسانی زندگی میں بھی قدر و قیمت رہی ہے۔ ارسطو کا کہنا تھا کہ ادب اور کہانیاں صرف انسانوں کی تفریح کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کا سبق سکھانے اور قاعدے قانون بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان کے علاوہ شاعری انسانی جذبات کی عکاسی کرتی ہے اور ہمیں بہتر انسان بنانے میں کردار ادا کرتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا بھر میں ادب کی ابتدا رزمیہ سے یا اس کے دور کے بادشاہوں کی شکست و فتح کی کہانیوں سے ہوئی ہے۔ بہت سی جگہوں پر ادب کا آغاز نظم و شعر سے ہوا ہے۔ مثلاً چین میں ادب کی ابتدا میں شعر کہنے کا کام صرف شاعروں تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ اعلیٰ عہدے کے لیے شعر گوئی کا امتحان دینا ہوتا تھا اور تمام بڑے حکومتی عہدیداروں کے لیے شعر کہنے اور شعر فہمی کی صلاحیت لازمی تصور کی جاتی تھی۔ چین سے متاثر ہو کر جاپان میں بھی شاعری کو خوب عروج حاصل ہوا۔ قدیم زمانے میں جاپان میں خواتین کو ادب پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن یہاں جہاں چاہ وہاں راہ کی مصداق پابندی کے باوجود دنیا کا سب سے پہلا ناول ٹیل آف گینجی وہی لکھا گیا اور اس کے ناول نگار مراساکی شکیبو ایک خاتون تھی۔ اس خاتون نے اپنے بھائی کو پڑھتے دیکھ کر لکھنا سیکھا تھا، پھر انہوں نے تقریباً 1000 صفحات کا شاہکار ناول لکھا۔ اسے کلاسیکی ادب بنانے کے لیے انہوں نے اپنے ناول میں 800 کے لگ بھگ نظمیں بھی شامل کی۔ ادب یا قصے کہانیوں کی دنیا میں انقلاب لانے کا صحرا عرب ممالک کو جاتا ہے، جنہوں نے چین سے کاغذ بنانے کی تکنیک سیکھ کر اسے ایک بہت کامیاب کاروبار کے طور پر آگے بڑھایا۔ کاغذ کی ایجاد سے پہلے کہانیاں نسل در نسل زبانی ادب کے روپ میں پہنچ رہی تھی۔ جب انسان نے لکھنا شروع کیا تو اس نے اپنے خیالات درختوں کی چھالوں اور پتوں پر درج کرنے والے پر شروع کیے، پتھروں پر کندہ کیے۔ کاغذ کی دریافت کے بعد سارا منظر ہی بدل گیا اور عرب میں الف لیلہ کی کہانیاں اس طرح یکجا کی گئیں۔ کہانیاں ہوں یا نظمیں یا پھر رزمیہ داستان، یہ سب انسانی تاریخ کا اہم حصہ ہیں۔ بہشت اور جہنم کا تصور بالکل مذہبی ہے، لیکن اطالوی شاعر دانتے نے اسے بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی تصنیف ڈیوائن کامیڈی میں
پیش کیا ہے۔ کاغذ کی ایجاد نے ادب کو تحفظ فراہم کیا اور اسے یکجا کرنے کا کام کیا۔ پرنٹنگ کی ایجاد اسے گھر گھر پہنچایا۔ پرنٹنگ کے بعد ناول لکھنے کا رواج پروان چڑھا۔ خاص طور پر خواتین کے ناول بڑے پیمانے پر لکھے جانے لگے۔ نئے ابھرتے ہوئے ممالک نے اپنی آزادی کے لیے جدید ناول کا استعمال کیا۔ دراصل سیاسی آزادی کے لیے ثقافتی آزادی بہت اہم ہے اور ناول اس کے مکمل آزادی دیتا ہے۔ جوں جوں ٹیکنالوجی میں ترقی ہوتی رہی، لوگوں کو تب ادب تک رسائی بھی بڑھتی گئی۔ اس میں تعلیم کی بڑھتی ہوئی سطح نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ زیادہ قارئین پیدا ہونے لگے تو زیادہ کہانیاں لکھنے والے بھی آنے لگے۔ آج مختلف قسم کی کہانیاں لکھنے اور پڑھنے والے موجود ہیں۔ آج ہم انٹرنیٹ دور میں رہ رہے ہیں۔ ایک کلک پر دنیا بھر کا ادب ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اگرچہ تمام چیزوں کی آن لائن دستیابی پر کتابوں کی اشاعت پر بڑا اثر پڑا ہے، لیکن اس سے کہانیاں سننے اور سنانے والوں کے جنون میں کوئی کمی نہیں آئی۔ خواہ کوئی کتاب ہاتھ میں لے کر پڑھتا ہے نظر آتا ہو، لیکن سب کے پاس ایسے گیجٹس بھی ہیں جس کے ذریعے جب چاہے پڑھ سن سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل ورلڈ میں ہم اب ادب لکھنے کا ایک نیا آغاز کر رہے ہیں۔ زمانہ خواہ کتنا ہی کیوں نہ بدل گیا ہو، راجہ رانی تبدیل ہو گئے ہوں، لیکن قصے کہانی کا دور جاری رہے گا اور کہانی کی حکومت ہمارے دلوں پر قائم رہے گی۔